اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ قرآن کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور نشانیاں ہیں، حق اور باطل کو واضح کرنے والی نشانیاں ہیں۔ اس آیے کے ذیل میں ہماری بحث چل رہی ہے کہ اگرچہ ہم قرآن کو رمضان کے مہینے میں پورا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا یہی ہمارے لیے کافی ہے یا اور بھی کچھ ہمیں آگے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے؟ ایک اور آیت ہم ساتھ ساتھ لے رہے ہیں، وقال الرسول یا ربی انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ قیامت کے دن رسول خدا اللہ سے شکایت کریں گے کہ میری امت نے، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ میرا سوال ہے علماء کرام سے، میرا سوال ہے حفاظ کرام سے، میرا سوال ہے قاریان قرآن سے، میرا سوال ہے مفسران قرآن سے کہ کیا قرآن صرف آخرت کی کامیابی کا ذمہ لیتا ہے یا دنیا میں بھی ہمارے لیے قرآن کے ذریعے کامیابی ہے؟ کیا قرآن کو صرف جنت حاصل کرنے کے لیے اتارا گیا ہے یا اچھی دنیا بنانے کے لیے اور اچھی زندگی بتانے کے لیے اتارا گیا ہے؟ کیا قرآن صرف ثواب کے لیے پڑھنا ہے تاکہ ثواب حاصل کرے، یا یہ قرآن دنیا میں اچھی زندگی مومنین کو دینے کے لیے نازل ہوا ہے؟ میرا سوال ہے۔ ضرور آپ لوگ یہ کہیں گے قرآن دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے آیا ہے۔ تو اب ٹھیک ہے، آخرت کی کامیابی تو ابھی تک ہم نے دیکھی نہیں کہ کون جنت میں جا رہا ہے، کون جہنم میں جا رہا ہے، لیکن مسلمانوں کی حالت دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان دنیا میں کامیاب نہیں ہیں۔ مسلمان دنیا میں جہالت کی ایک چوٹی پر ہیں۔ مسلمان دنیا میں مفلسی اور لاچاری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ چند لوگوں کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں۔ تو ایسی کیا بات ہے؟ کیا ہمارے پاس قرآن نہیں ہے؟ کیا ہم قرآن کی تفسیر نہیں کر چکے ہیں؟ کیا ہم قرآن کا ترجمہ نہیں کر چکے ہیں؟ کیا ہم قرآن کو حفظ نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن کو اچھی آواز سے نہیں پڑھ رہے ہیں؟ یہ سب کرتے ہوئے بھی، بڑے بڑے مدرسے ہوتے ہوئے بھی، رمضان میں پورا قرآن کو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہوئے بھی ہم ناکامیاب ہیں۔ تو کہاں غلطی ہو رہی ہے؟ کیا قرآن میں کوئی چوک ہے، کوئی شک ہے، یا ہمارے پاس کہیں غلطی ہو رہی ہے، چوک ہو رہی ہے؟ تو یہی بحث کو لے کر ہم پوری ایک سیریز بنا رہے ہیں۔ رمضان کی پہلی تاریخ سے یہ سیریز شروع ہے۔ غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے، کیا ان کی دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ ایک طرف قرآن یہ کہہ رہا ہے، دوسری طرف رسول خدا کی شکایت ہو رہی ہے کہ قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو کیا چھوڑ دیا، کیسے چھوڑ دیا؟ اچھی آواز سے پڑھ رہے تھے، پورا قرآن تو یاد کر رہے تھے، تفسیر تو کر چکے تھے، ترجمہ تو کر چکے تھے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر قرآن کو ہم نے ہماری زندگیوں کو سدھارنے کے لیے، ہماری زندگیوں کو آگے بڑھانے کے لیے، ہماری زندگیوں کو، زندگی کی بات کر رہا ہوں، موت کی بات نہیں، موت کی بات کو یاسین پڑھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، زندگی میں زندہ ہوتے ہوئے بھی زندگی کو ایک اور لیول پر لے کر جانے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ ہم نے جو قرآن کو ایک لاء کی کتاب، ایک قانون کی کتاب کے طور پر نہیں لیا، اگر لیا بھی ہے تو وہ قانون کو نافذ نہیں کیا۔ تو میری بحث ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ قرآن کے جو سسٹمز ہیں اس کو نافذ کیا جائے، اسلام کے جو سسٹمز ہیں اس کو نافذ کیا جائے۔ اکانومک سسٹم ہے ہمارا، سوشل سسٹم ہے، میڈیسن سسٹم ہے ہمارا، ایجوکیشن سسٹم ہے، ان سب کو قرآن کے بل بوتے پر، قرآن کو بیس بنا نافذ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے پاس کوئی سسٹمز کا کوئی علم نہیں ہے اور قرآن کوئی سسٹمز نہیں بتاتا اور قرآن زندگی میں ایسا کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ اس کو ثواب کی کتاب مانا جائے اور مرنے کے بعد ہم لوگوں کو ثواب ملے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم کو سسٹمز کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے پہلے ہم نے بحث کی اسلامک اکانومک سسٹم پر، بعد میں ہم نے بحث کی اسلامک میڈیسن سسٹم پر، اس کے بعد ہم بحث کر رہے ہیں یہاں پر
اسلامک ایجوکیشن سسٹم پر انشاءاللہ کل سے ہماری بحث ہوگی اسلامک جوڈیشل سسٹم۔ تو پہلی بات، ہم کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے بیس لیول سے، پری پرائمری اسکول، اس کے بعد پرائمری اسکول۔ بچوں کے لیے قرآن کو انٹروڈیوس کرانا ضروری ہے، اور صرف یاد کرنے اور اچھی آواز میں پڑھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، سمجھ کر پڑھنے کی بات کر رہا ہوں، اور اس سے سسٹمز کو حاصل کر کر اس کو نافذ کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ آگے چل کر بچے بڑے ہوں گے تو وہ انشاءاللہ آگے یہ کام کریں گے، چاہے اسکولوں کے ذریعے یا پرائیویٹ طور پر، مسجدوں کے ذریعے یا مدرسوں کے ذریعے۔ ہم کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے بچوں کو سکھانا ضروری ہے، اور اس سے زندگیوں کو کس طرح بنایا جائے اس پر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کیوں نہ سیکھیں، کیوں عربی کیوں نہ سیکھیں؟ آج ہماری زبان اردو ہے تو ہم کو اردو سیکھنا ضروری ہے۔ نیشنل زبان ہندی ہے تو ہم ہندی سیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم کو کبھی آل اوور انڈیا میں ہندی بات کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ انٹرنیشنل زبان انگلش ہے، لیکن کچھ زبانیں ایسی ہیں جس سے ہم کو پالا ہی نہیں پڑتا، جیسے مثال کے طور پر تمل ہے، تیلگو ہے۔ یہاں پر مہاراشٹر میں رہنے والے ان کو زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، وہ نہیں سیکھتے۔ یا انٹرنیشنل لیول پر بھی کچھ ایسی زبانیں ہیں، جرمن ہے یا پھر اور کوئی ہے، جو ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم نہیں سیکھتے۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ بتائیے، عربک سے آپ کا کوئی ناطہ ہی نہیں ہے، یا ہر دن صبح اٹھنے سے لے کر شام ہونے تک آپ کا کوئی ناطہ ہے؟ صبح ہوتے ہی ہم اذان سنتے ہیں، اور وہ اذان عربک میں ہوتی ہے، اردو میں کوئی اذان نہیں دیتا۔ ہم نماز شروع کرتے ہیں، پھر نماز میں عربک میں ہی قرآن کے سورے پڑھنا پڑتا ہے، اردو میں نہیں چلے گی نماز، یا کسی اور اپنی مادری زبان میں نہیں چلے گی۔ اس کے بعد آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن عربک میں ہے۔ اس طریقے سے ظہر ہو جاتی ہے، عصر ہوتی ہے، مغرب ہوتی ہے، عشاء ہوتی ہے، پھر عشاء میں آپ اذان سنتے ہیں، وہ بھی عربک۔ یعنی پورا دن آپ کو عربی سے کوئی نہ کوئی ناطہ جڑا ہوا ہے۔ ہم کوئی زبان سیکھتے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم پوچھیں گے کہ یہ زبان آپ نے کس لیے سیکھی، تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری مادری زبان ہے، یہ تو ہماری نیشنل زبان ہے، یہ تو ہماری ریجنل زبان ہے، یہ ہمارا انٹرنیشنل زبان ہے، اس لیے ہم سیکھ رہے ہیں۔ کیا یہ ریزن نہیں ہو سکتا عربی سیکھنے کے کہ یہ اللہ کی زبان ہے؟ کیا یہ ریزن نہیں ہو سکتا کہ یہ رسول اللہ کی زبان ہے؟ کیا یہ ریزن نہیں ہو سکتا کہ ہم عربی سیکھیں کیونکہ یہ ائمہ کی زبان ہے، اولیاء خداؤں کی زبان ہے، فرشتوں کی زبان ہے، جنت والوں کی زبان ہے، محشر والوں کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، نماز کی زبان ہے، اذان کی زبان ہے، دعاؤں کی زبان ہے، مناجاتوں کی زبان ہے۔ ہم اتنا وابستہ ہیں عربک سے، لیکن پھر بھی ہم قرآن کو کامیابی کی کتاب سمجھ رہے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کتاب سمجھ رہے ہیں، اور پڑھ رہے ہیں دوسری ہی زبانیں۔ وہ بھی پڑھنا چاہیے، ایسا نہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن پہلے پریفرنس ہم اس زبان پر دینا چاہیے جو ہمیں دنیا اور آخرت کامیابی تک لے کر جائے، اور اس سے ہم کو سسٹمز کیا ہیں ہمارے وہ سمجھ میں آئے۔ کیونکہ صرف سیکھنے سے ہی، عربی سیکھنے سے ہی کامیابی نہیں ملے گی، قرآن پڑھنے سے، قرآن سمجھ کر پڑھنے سے بھی کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ قرآن کے سسٹمز کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ تبھی کریں گے جب ہم کو اس زبان سے محبت ہوگی، قرآن سے محبت ہوگی، اس سسٹمز پر سے محبت ہوگی۔ آج ہے ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، لیکن سسٹمز ہم پر کس کے حاوی ہیں؟ امریکہ اور اسرائیل کے۔ اکنامک سسٹم ان کا لے کر بیٹھے ہیں، میڈیسن سسٹم ان کا لے کر بیٹھے ہیں، ایجوکیشن سسٹم ان کا لے کر بیٹھے ہیں، جوڈیشل سسٹم ان کا لے کر بیٹھے ہیں، سوشل سسٹم ان کا لے کر بیٹھے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہماری بحث چل رہی ہے، آگے بھی انشاءاللہ اس پر اور بات کریں گے۔